NA-242 کراچی پر شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ آج ہوگا۔ NA-127 لاہور پر بلاول بھٹو الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں؟ گزشتہ روز کاغذات نامزدگی پر اعتراض سے متعلق فیصلہ محفوظ۔ بلاول بھٹو نے اعتراض کے جواب میں کہا کاغذات میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز لکھا گیا جو غلطی ہے۔ PTI رہنما مراد سعید نے NA-408 سے کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض دائر۔ موقف اپنایا حماد اظہر دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث اور اشتہاری ہیں۔ ان کاغذات پر دستخط بھی اصلی نہیں۔ مخصوص نشستوں کے کاغذات نامزدگی کی پڑتال کے شیڈول میں توسیع جانچ 13 جنوری تک جاری رہے گی۔ لاڈلا وہ ہے جس کو دیکھ کر گڈ ٹو سی یو اور گڈ لک کہا جاتا ہے، بلانے کے باوجود پیشیوں پر نہیں آتا۔ شہباز شریف کی بہادر آباد میں MKM قیادت سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نے مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکامی کا اعتراف بھی کیا۔ بولے ورثے میں ملی مہنگائی 16 ماہ میں قابو نہ کر سکے، کراچی والوں سے وعدہ کیا نواز شریف وزیر اعظم بنے تو چمچماتی بسیں آئیں گی، نلکوں میں پانی آئے گا، شہر خوشحالی کی طرف جائے گا۔ قوم کے تعاون سے ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کریں گے۔ جھوٹی خبروں کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریاست وجود کھو رہی ہے۔ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ایک ریاست طیبہ اور ایک ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی کسان کنونشن سے خطاب، کہا گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا، کسانوں کی مدد اور زرعی ریسرچ ہوگی۔ فوج کا اس میں کردار صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے۔ ہم نے قائد اعظم کے 3 اصولوں کو بھلا دیا، اس لیے تنزلی کا شکار ہوئے۔ کسان کنونشن کے دوران کسانوں کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ 2 دن سے خاندانی سیاسی رہنما ہائی کورٹ پر حملہ آور ہیں، عدلیہ کو بتانا چاہتے ہیں بڑی سازش ہو رہی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا PDM رہنماؤں کو پتا ہے 8 فروری کو ان کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ وہ چاہتے ہیں PTI کے پاس بلہ نہ رہے، بلے کا نشان عوام کے امنگوں کی نشانی ہے۔ جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو روکا گیا، یہ ہماری پارٹی پر دباؤ ڈالنے کی سازش ہے۔ لطیف کھوسا بولے لندن پلان کے مطابق فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کو 4تھی بار وزیر اعظم بنانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرسٹر گوہر کو بانی PTI سے مشاورت کی اجازت دے دی۔ ریمارکس دے نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ جسٹس میاں گل نے استفسار کیا کہ کیا نگراں حکومت انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے بانی PTI سے متعلق اور مشاورت سے متعلق درخواست کی مخالفت کی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں بانی اور چیئرمین PTI کی ملاقات کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔
فیض آباد دھرنا کیس کمیشن نے فیض حمید کو طلب کر لیا. حکومتی ذرائع کے مطابق کمیشن نے انہیں دوسری بار طلب کیا. فیض حمید کو طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا. نوٹس میں کہا گیا اگلے ہفتے فیض حمید دھرنا کیس میں بیان ریکارڈ کرائیں. کمیشن نے کھانا تقسیم کرنے والی کمپنی کے مالک کو بھی بلا لیا. کھانا دینے اور فنڈز فراہمی سے متعلق بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے. نجی ٹی وی کی انتظامیہ کی بھی پیر کو طلبی. فیض چلا گیا، اب کیا کرے گا؟ سابق صدر آصف زرداری کا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے سوال. آپ تو ہیں نا؟ سنجرانی کا جواب. آصف زرداری نے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا کہ میں تو ہوں، میرے ساتھ تو کرتا رہا، یوں یوں یوں. سیاست میں سوچا کر، ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے. زرداری سنجرانی کے درمیان دلچسپ مکالمہ فضل الرحمان کے بیٹے کے ولیمے میں ہوا. پی ٹی آئی کے سابق رہنما عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کو پولیس نے لاہور سے گرفتار کر لیا. ڈار برادر ان کی والدہ نے گرفتاری کی تصدیق کر دی. عمر ڈار مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے. چند روز قبل سیالکوٹ پولیس نے گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا بھی مارا تھا. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرے گا. ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ سے رجوع کیا جائے گا. حکم امتناع خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے فیصلے کو آئندہ سماعت تک معطل کیا تھا. جو ہدایات باہر سے آتی رہیں ان پر قانون سازیاں ہوئیں. کوئی ادارہ طاقتور بننا چاہتا ہے تو غیر آئینی خواہش ہے. جمہوریت کی مضبوطی نہ ہونے میں سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں. آئینی تقاضوں کے مطابق قانون سازی سے روکا گیا اور ہم رک گئے. مصلحتوں کا شکار ہو کر آج سیاستدان خود کو کمزور تصور کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. بولے عدم اعتماد کے بجائے عوامی طاقت سے پی ٹی آئی حکومت گرانے کے حامی تھے. عدم اعتماد کے بعد جے یو آئی ساتھ نہ دیتی تو سارا کھیل خراب ہو جاتا. شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنتے. الزام آ جاتا کہ بانی پی ٹی آئی کو میں نے بچا لیا. 2018 کے نتائج کے بعد طے کر لیا گیا کہ نئے الیکشن کا مطالبہ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کو سندھ اور نون لیگ کو پنجاب میں حکومت بنانے کی جلدی تھی. انیس احمد ایڈوکیٹ اور رضا ہارون پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات. پی پی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار. آصف زرداری نے کہا پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے. کراچی والوں کی جماعت پہلی بار وفاق پر حکومت کرے گی. چاہتے ہیں سرمایہ کاری آئے، کراچی دبئی بنے. متنبع کر رہے ہیں الیکشن کے ذریعے سلیکشن ہو، سلیکشن کے ذریعے الیکشن نہ ہو. فیصلہ روڈ پہ نہیں، ہمیں ووٹ کے ذریعے کرنا ہے. کسی سلیکٹڈ کو الیکٹڈ نہ بنایا جائے، اب الیکٹڈ کو سلیکٹ کر کے ملک حوالے کیا جائے. کنوینئر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا جلسے سے خطاب. کہا فیصلہ روڈ پر نہیں ووٹ کے ذریعے کرنا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا پیپلز پارٹی کی بدترین حکمرانی کا خاتمہ کریں گے. ہمارے 4 سال کے کام پیپلز پارٹی کے 15 برسوں پر بھاری ہیں. پیپلز پارٹی کے 15 سال حکمرانی کرنے کے باوجود کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں. پورے پاکستان کی سب سے بہترین میڈیکل فیسلٹی آج سندھ کے مختلف اضلاع میں موجود ہے. لیور اور لنگس کے ٹرانسپلانٹ جو کہ باہر ملک ہوتے تھے پاکستان میں سندھ میں ہوتے جا رہے ہیں. بیرون ملک کے علاج سندھ کے اسپتالوں میں ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ میں تاریخی کام کیے. جن لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں وہ تنقید کرتے ہیں. پی پی رہنما شرجیل میمن کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو. کہا پہلے ایک لاڈلا تھا اب دوسرا لاڈلا ہے. ایم کیو ایم نون لیگ اتحاد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری خواہش ہے انتخابات مقررہ وقت پر ہوں. پی ٹی آئی کے 3.5 سال سیاہ ترین دور تھے. پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنے پر اگلے دن نیب اٹھا لیتا تھا. کوئی باشعور آدمی اب پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کرے گا. کراچی
کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے. کراچی 98% صوبے کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, لیکن کراچی کے ساتھ اس کا حق آپ نہ دیں اور خیرات سمجھ کر آپ دے دیں تو یہ تو نہیں چلے گا. جماعت اسلامی کے بغیر سندھ حکومت کا کوئی مینجمنٹ نہیں ہو سکتا. ہم حکومت میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کریں گے. کراچی کو حق چاہیے, خیرات نہیں. کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے. سندھ حکومت بنانے میں جماعت اسلامی کا اہم کردار ہوگا. حکومت کا حصہ بنے تو پی ایف سی ایوارڈ کا مسئلہ بھی حل کرائیں گے. حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کراچی میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین مثالی کام کر رہے ہیں. ہمارے منتخب نمائندے اپنی ذاتی نوکریوں کے ساتھ ہی عوامی خدمت کا کام کر رہے ہیں. شیخ پورہ میں موٹر وے پر قرچی والا کے قریب گاڑی الٹ گئی. خاندان کے 4 افراد جاں بحق 2 زخمی. گاڑی سوار سمڑیال سے شادی میں شرکت کے لیے لاہور جا رہے تھے. لاہور کے علاقے چونگ میں واقع مکان میں آتش زدگی. ماں باپ اور بیٹی جاں بحق, لاشیں جناح اسپتال منتقل. کرایہ داروں نے ریسکیو کو اطلاع دی. تنگ گلیوں کے باعث فائر بریگیڈ کو آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آگ کیسے لگی, پولیس کی تحقیقات جاری. ایک جو ہے کرین کی جو ہے کچھ لوہا جو ہے وہ ٹوٹا ہے خرابی کی وجہ سے, اور وہ جو ہے ٹرانسفارمر پہ گرا ہے, جس کی وجہ سے یہ چنگاری نکلی اور پھر آگ لگ گئی. جو لوہے کی بالٹی جو پگھلا لوہا لے کے جاتی ہے, وہ بالٹی کلٹی ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. کراچی میں پورٹ قاسم کے قریب نجی سٹیل مل میں آگ. بھڑکتے شعلوں سے 2 مزدور جھلس کر جاں بحق, 1 زخمی ہوا. پگھلا ہوا لوہا منتقلی کے دوران گرنے سے لگی آگ نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا. مل میں آگ بجھانے کا انتظام نہیں تھا. دونوں لاشیں ناقابل شناخت ہیں. ڈی این اے سے شناخت ہوگی. اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 210 فلسطینی شہید. نصیرات اور مغازی کیمپ پر حملوں میں 35 فلسطینی جان سے گئے, درجنوں زخمی. رفح میں کویتی اسپتال کے قریب حملے میں 20 فلسطینی شہید. 84 روز سے جاری اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 21,507 فلسطینی شہید ہوئے, 56,000 زخمی ہیں. رفح میں ایک شیرخوار بچی کو کئی گھنٹوں بعد ملبے سے نکال لیا گیا. اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حوثیوں کا 22واں حملہ. امریکی فوج کے مطابق حوثیوں نے تجارتی بحری جہاز پر ڈرون اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائل داغے. اسرائیلی جنگی جرائم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں نماز جمعہ کے بعد لاکھوں افراد کا مظاہرہ. نیو یارک میں مظاہرین نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ جانے والے راستے بند کر دیے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بھی ہزاروں امریکیوں نے احتجاج کیا, فلسطینی پرچم لہرائے. وائٹ ہاؤس کے باہر سماجی کارکنوں نے اسرائیلی مظالم کی منظر کشی کی. نیدرلینڈز کے دارالحکومت دی ہیگ میں لوگوں نے عالمی عدالت انصاف کی جانب مارچ کیا. اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی مظاہرہ. اردن کے رکن پارلیمنٹ نے عرب لیگ کے اجلاس میں اسرائیلی پرچم جلا دیا. اٹلی کا یہودی بستیوں کے سابق میئر کو بطور اسرائیلی سفیر قبول کرنے سے انکار. کراچی میں پاک بحریہ کی سالانہ فلیٹ ایفیشنسی پریڈ. مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی فلیٹ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. فلیٹ یونٹس اور افسران کے جذبے کو سراہا. بہترین کارکردگی دکھانے والے یونٹس کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. کہا ابھرتے میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے. آپریشنل صلاحیتوں میں مزید اضافے کے لیے جدید پلیٹ فارم شامل کیے جا رہے ہیں. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز. لاہور میں 6 روزہ کیمپ لگ گیا. وائٹ بال اسکواڈ نے ہائی پرفارمنس کوچ یاسر عرفات کی زیر نگرانی پریکٹس کی. عباس آفریدی, فخر زمان, افتخار احمد اور صاحبزادہ فرحان کی شرکت. اعظم خان اور دیگر کھلاڑی آج کیمپ جوائن کریں گے. صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں جہاں موقع ملا ٹیم کے لیے پرفارم کروں گا. پاکستان باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں ناک آؤٹ. آسٹریلیا نے پاکستان کو دوسرا ٹیسٹ بھی ہرا دیا.
मेलबर्न में कौमी टीम 317 रन्स के ताकुब में 237 रन्स पर ढेर हो गई। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 60 रन्स बनाए। पहली इनिंग्स में 52 एक्स्ट्रा, दूसरी इनिंग्स में मिचेल मार्श का कैच गिराना पाकिस्तान को महंगा पड़ा। शान मसूद ने इतराफ किया, मार्श का कैच ड्रॉप ना होता तो इतना बड़ा हदफ ना मिलता। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस की मैच में 10 विकेटें, मैन ऑफ द मैच ले उड़े। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। मैच खत्म होने के बाद तमाशाइयों को भी एमसीजी की खूबसूरती करीब से देखने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए, तस्वीरें बनवाई। पाकिस्तान क्यों और कहां हारा? मोहम्मद रिजवान का आउट मुतनाज़ बन गया। कोच मोहम्मद हफीज भी भड़क उठे। इल्जाम आयद किया अंपायरिंग की वजह से मैच के नतीजे पर फर्क पड़ा। रिजवान को बॉल रिस्ट बैंड पर लगने के बाद आउट दिया गया। हफीज ने कहा अंपायर के फैसला तब्दील करने से पहले वाज़ेह सबूत नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा था मैच नहीं टेक्नोलॉजी शो हो रहा है।